دیکھیں بہت سی چیزیں، ایک تو یہ کہ کتابوں کے بارے میں بھی مجھے اظہار خیال کرنا ہے، اور جس کتاب کو مجھے کتاب دی گئی اور جس کتاب کو میں نے پڑھا، عارف خان صاحب سے میرا بہت پرانا دیرینہ دوستانہ ہے، اور میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں لیکن میں ان کا بہت نیازمند رہا ہوں، لیکن میں نے ان کی کتاب نہیں دیکھ سکا، نہ پڑھ سکا ہوں، بلکہ مجھے جو کتاب ملی تھی وہ ہمارے محترم عاشق اسدی صاحب کا ترجمہ تھا، زندگی جو سفر۔ زندگی جو سفر دراصل جب یہ ترتیب پا رہی تھی تو اس وقت اس کے چھپنے سے پہلے اس وقت ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا، ابھی یہ نہیں چھپی تھی، ابھی اس پر کبھی کمپوز نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ جو ہے وہ کاتب کا تو اس زمانے میں اسی زمانے میں ہی کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے ہمارا یہ نوری نستعلیق کا آگے تھی اور کمپوزنگ ہوتی، جب جنگ میں جو ہے یہ انٹرویو سلسلے وار چل رہا تھا تو اس وقت اس کے چھپنے سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کو پڑھ لیا کرتے تھے، اور ہم اس کے مندرجات سے خوب اچھی طرح سے واقف رہے ہیں، اور ہمارا جو دوستانہ اور پیشہ ورانہ تعلق تھا خالد اطہر صاحب سے، اس کی بنیاد پر بھی ہم اس کتاب کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ تبصرہ بھی کرتے تھے اور گفتگو بھی کرتے تھے اس کے بارے میں۔ ابھی اس وقت ہمیں کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ جو تحریر ہے یہ کل کتاب کی صورت میں شائع ہوگی، پھر ہمارے ادارے نے ہی اس کو چھاپا تھا، جنگ پبلیشر نے، اور یہ شائع ہو کر منظر عام پر آئی تھی اور آپ لوگوں نے اس کو پڑھا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے بہت پہلے، یعنی لگ بھگ کوئی 24-25 سال پہلے جب یہ چھپائی کے مراحل میں تھی، اور میں اس وقت جنگ لندن ڈیسک کا انچارج تھا، بلکہ نہیں، جب یہ اس جنگ لندن ڈیسک کے انچارج سے کے فوراً بعد کا زمانہ تھا کہ اشتیاق اظہر صاحب جو ہے وہ ریزائن دے کر یہاں آ کر بیٹھے تھے، اور جنگ میں ایک کرسی خالی ہو گئی تھی ان کے جانے کے بعد، جس کرسی پر میں جا کر بیٹھا تھا اور جنگ کا اسسٹنٹ ایڈیٹر بن کر گیا تھا، تو اس وقت ہم نے اس کتاب کو اور اس کے مندرجات کو پڑھا تھا۔ اور یہ ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہوا ہے کراچی کی گزشتہ 25 سالہ 30 سالہ تاریخ، یا ہمارے شعور سے ہم پچھلے 40 سال سے بھی 45 سال سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کراچی میں ہمارے سامنے ہوا ہے، اور یہ ایولیوشن ہمارے سامنے ہوا، یہ ارتقاء ہمارے سامنے ہوا، اور یہ ایکشن، ری ایکشن، سینتھسس، یہ سارا پروسیس ہمارے سامنے کا ہے۔ آج کے دور کو میں سینتھسس کا پروسیس کہتا ہوں، کہ ایک بہت زیادہ تیز ناراضگی اور غصے، اور اس کے بعد پھر ایک جو ہے وہ اپنے آپ میں چیزوں کو سوچنا، سمجھنا اور ارتقاء کرنا، اور ارتقاء کے بعد پھر چیزوں کے نئے معنی اور نئے مفاہیم متعین کرنا، اور پھر نئے معنی اور نئے مفاہیم میں نئے راستے تلاش کرنا، اور نئے راستوں کے اندر نئے چراغ جلانا، یہ بالکل ایک الگ سا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس مرحلے میں یہ جو تنظیم ہے متحدہ قومی منٹ، اس سے یہ گزر کر یہاں تک پہنچی ہے، ایک سینتھسس پروسیس ہے، اور چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں سوسائٹی میں۔ چیزیں یہ جو کہہ رہے تھے ہمارے جناب آغا مسعود حسین صاحب، وہ یہی سینتھسس ہی تھا کہ چیزیں جو ہیں اگر اپنے آپ کو لمحہ بہ لمحہ بدلتے ہوئے حالات کے اندر اپنا تجزیہ کرتے ہوئے، اور اپنے بارے میں رائے عامہ کو اور داخلی رائے کو یہ ملا کر جلا کر آگے اکموڈیٹ کرتے ہوئے جب آگے چلنے کا عمل شروع ہوتا ہے، تو پھر راستوں اور راہوں کا تعین ہوتا ہے، پھر اثر نو سوچا جاتا ہے، پھر لائنوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے، پھر اپنے اہداف کے بارے میں سوچا جاتا ہے، اور پھر جا کر تعین کیا جاتا ہے کہ اب کس راستے سے چلنا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہی راستہ حتمی اور آخری ہو، پھر نیا راستہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہمیشہ کے لیے طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ معاملات ہمیشہ کے لیے طے شدہ ہیں۔ تو میرے خیال میں اب انہوں نے بہت سے معاملات کو ہمیشہ کے لیے طے کر لیا ہے، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کا طے ہونا باقی ہے۔ ہم جس طرح سے جناب الطاف حسین اور پھر ان کے یہاں رابطہ کمیٹی کے نمائندے جناب اشفاق منگی نے جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے،
बतौर इंसान, बतौर अक्ल और फहम रखने वाले के, मुझे कही हुई बात को जो 1000 या 2000 लोगों के सामने की जा रही हो, उसकी सेहत के बारे में अपने शकूक को दिल में जगह नहीं लानी चाहिए। और वो अगर मगर चूंकि चुनाचे यानी कि बगैर ये बात हो रही है कि वो अपने आप को सिंध का फर्जंद समझते हैं, वो अपने आप को इस धरती का हिस्सा समझते हैं। स्टेक्स क्या हैं? स्टेक्स यही होते हैं ना कि वहां पर आपका घर है, आपका कारोबार हयात है, आपके अहले खाना है, आपके इस नस्ल के, जो नस्ल हमारे साथ चल रही है, इस नस्ल के आबा व अजदाद की कब्रें हैं जो यहीं पर हैं और इसी शहर में हैं। तो फिर अब इसके बारे में और नहीं होना चाहिए कि यहां से कोई और गिरोह निकलेगा या किसी और अज़्म के साथ निकलेगा और फिर किसी और ख्याल के साथ निकलेगा और जाकर कोई और बात करेगा, तो उसके बारे में गुमान हमें कम से कम नहीं करना चाहिए। और मैं इस बात के बारे में बड़े पुरजोर तौर पर कहता रहा हूं कि अगर एमक्यूएम कह रही है कि हम सिंधी हैं, सिंध धरती के बेटे हैं, हम शाह लतीफ को अपना कौमी शायर मानते हैं और हम जो है वो इस सिंध को अपने लिए अपने आबा का कब्रिस्तान मानते हैं और अपनी पैदाइश का मकाम मानते हैं और इस सिंध को छोड़कर हमने कहीं नहीं जाना है और कोई जा भी नहीं सकता है, ये मुमकिन ही कैसे है कि आप आबादी के गिरोह को एकदम कहें कि जी हम कहीं जा रहे हैं, या फिर आबादी का गिरोह बहैसियत मजमुई अंबों की शक्ल में यहां से कहीं और चला जाए, ये मुमकिन कैसे है ही नहीं मुमकिन। ये इस तरह का, अगर इस तरह के हालात में लोगों का निकलना हो तो दुनिया में बहुत से शहर खाली हो जाएं, दुनिया में बहुत से मुल्क खाली हो जाएं, और अगर इससे लोगों का जो मुराजियत का सफर है वो शुरू हो, लोग चलते रहते हैं, कारवां चलते रहते हैं, सफर होता रहता है, लोग एक जगह जाते हैं, आबाद हो जाते हैं, उनमें से चंद कहीं और जाते हैं, वहां आबाद हो जाते हैं। मुझे एक बच्ची मिली थी, एक खातून मिली थी लंदन में, तो वो बहुत रवां सिंधी बोल रही थी, ज्योति उनका नाम था। मैंने पूछा, ज्योति आपको सिंध से आए हुए कितना अरसा हुआ है? तो उसने कहा 400 साल हुए हैं। मैंने कहा तुम्हारी उम्र तो 400 साल नहीं लग रही है, तुम तो 30 साल की भी नहीं लगती हो, 400 साल की तो हो नहीं, तुम 400 साल से कैसे? तो उसने कहा है कि हमारे 4 फादर्स जो हैं, सिंधी में बात हो रही थी कि वो यहां से ठट्ठा से गुजरात गए थे, फिर 200 साल पहले हमारे और आबा व अजदाद गुजरात से तंजानिया गए, और मैं जब पैदा हुई तो मेरी पैदाइश के 4-6 महीने के बाद वहां से लंदन आ गए। मैंने कहा तुम इस तरह की शुस्ता सिंधी बोल रही हो कि मुझे खुद हैरत हो रही है, और मैं इस तरह की रवां सिंधी बोलते हुए अपने आप को समझता हूं कि जी बस सिंधी तो हम ही बोल सकते हैं और कोई बोल नहीं सकता। तुम जैसी सिंधी बोल रही हो, हमारे घरों में भी ऐसी शानदार सिंधी, किला मोहल्ला की सिंधी ऐसी तो नहीं बोली जाती है। तो उसने कहा कि हम जहां रहें वहां के होकर रहें, और अगर हमारी कोई जुबान है, अगर वो हमें नहीं छोड़ रही है तो हम उसे ना छोड़ें। तो मैं आपके लिए कोई फतवा नहीं दे रहा हूं कि जी आप उर्दू छोड़ें, इसलिए कि उर्दू तो मेरी जुबान है, आपकी जुबान कहां से होगी? उर्दू को तो मैं बोलता हूं, गालिब तो मेरा शायर है, मीर तो मेरा शायर है, मुसहफी तो मैं पढ़ता हूं। हमने तो ये समझा था कि होगा कोई जख्म, हमने तो ये समझा था कि होगा कोई जख्म। मुसहफी तेरे दिल में तो बड़ा काम रफू का निकला। तो उर्दू तो हम पढ़ेंगे, और आतिश को तो हम पढ़ेंगे, नासिख को तो हम पढ़ेंगे, और वली डकनी से पहले वजही को तो हम पढ़ेंगे, गौसी को तो हम पढ़ेंगे, मसनवी कदम रहो की किरत तो हम करेंगे। और मैं इंतहाई आजी और इनकसारी के साथ कहता हूं कि मसनवी कदम रहो की जो किरतें हजरत जमील जालबी ने की हैं, अगर हमारे साथ मुशावरत होती तो हम उन्हें बताते कि इस मिट्टी से कौन से लफ्ज उठकर वहां गए और दक्कन में जाकर उस जुबान का हिस्सा बने, और मसनवी कदम रहो बनी कैसे है ये हम बताते उनको।
تو زبانوں کی تشکیل تو اس طرح ہوتی ہے، زبانیں تو سرمایہ ہوتی ہیں، زبانیں تو وجود و جاں کا حصہ ہوتی ہیں، تخلیق کرتی ہیں اور انسان کو اظہار کا سلیقہ دیتی ہیں، حسن دیتی ہیں، خوبصورتی دیتی ہے۔ ہم زبانوں کے ساتھ کیسے دشمنی کر سکتے؟ اور جس زبان کو میرے یہ لوگ بولتے ہوں، میرے جس زبان کو قمر منصور بولتا ہوں اور عامر بھائی بولتے ہوں، میں کیسے کہوں گا کہ وہ زبان جو ہے وہ زبان شستہ اور زبان نہیں ہے؟ اور زبان تو ہمیں زبان تو مالا مال کرتی ہے، زبان تو ہمیں سکندر بناتی ہے، زبان تو ہمیں شہنشاہ بناتی ہے الفاظ کا، اور ہمیں نئے اظہار کے سلیقے اور حسن بیان دیتی ہے۔ ہم زبانوں کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم خلاف اس وقت ہوتے ہیں کہ جب کسی اردو بولنے والے کو محض اس وجہ سے مار دیا جائے کہ وہ اردو بولتا ہے، تو یہ انتہائی قابل نفرت عمل ہوگا، چاہے کوئی بھی کرتا ہو۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر کسی سندھی کو، کسی بلوچ کو، کسی پٹھان کو، کسی سرائکی کو، کسی آدمی کو، کسی شخص کو محض اس کی زبان کے تعلق کی وجہ سے، اس سے بڑی درندگی اور ہو کیا سکتی ہے کہ لوگوں کو زبانوں کے تعلق کی بنیاد پر زندگی سے محروم کر دیا جائے؟ اس لیے لوگوں کو محروم کر دیا جائے۔ یہ جو سینتھسس ہے، میں چل کر یہاں پر آیا ہوں اور اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ میں جان رہا ہوں کہ اس جماعت کے اندر سینتھسس کا سلسلہ میری توقع اور خیال سے زیادہ آگے جا رہا ہے، اور چیزوں کو جان کر، سمجھ کر، حضر جاں بنا کر، وجود کا حصہ بنا کر نئی سمت کے لیے، اور ایک ایسے سمت کے لیے جس میں پاکستان کی تمام وحدتیں اور تمام زبانیں اپنے وجود کا اقرار کرتی ہوں، اثبات کرتی ہوں اور اپنے آپ کو تسلیم کراتی ہوں، اور پھر بھی اپنے فروغ کے لیے اور اپنی نشو و نما کے لیے جگہ پاتی ہوں، اسپیس پاتی ہوں، اس لیے بات کرنی چاہیے اور جا کر ایم کیو ایم سے ضرور بات کرنی چاہیے، اس لیے یہاں پر ہے۔ ہمارے دوستو، ہمیں بہت سے مشکل مراحل آئے ہیں پاکستان کی 65 سال کی تاریخ میں، اور پہلے دن سے لڑائی ہیرو اور ولن مصنوعی نام نہاد ہیرو اور ولن بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ کمیونٹیز سے کہا گیا کہ تم یہ زبان بولنے والے تمہارا یہ ہیرو، تم یہ زبان بولنے والے تمہارا یہ ہیرو، تم یہ زبان آؤ آپس میں لڑائی کرو، آپس میں جھگڑا کرو، خون ریزی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست با گریباں ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ ڈالو، اور ہماری تاکہ مقتدرہ پاکستان کی ریاستی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ادارے مل جل کر اقتدار پر اپنا قبضہ برقرار رکھیں، اور اس قبضے کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آپ کو ہر روز لڑانے کے نئے منصوبے تیار کریں۔ کیوں لڑتے رہے لوگ؟ کیا سبب تھا؟ کیا یہ غلط ہے؟ کیا کوئی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ غلط ہے کہ کھوکھرا پار اور نہر کی شمال میں پہلا اسٹیشن بڑا اور مشرق میں پہلا گیٹ راستہ پاکستان کا بڑا، وہاں سے لے کر راستے کے ہر پڑاؤ پر کیا سندھ کے لوگ اپنے گھروں میں پکی ہوئی کچی پکی روٹیاں، اپنے گھر میں بنا سالن لسی کی جو ہے وہ برتن وہ لے کر کھڑے ہوئے نہیں تھے؟ کیا وہ نہیں کھڑے ہوئے تھے دیگیں پکا کر؟ کیا نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ آنے والے جو آ رہے ہیں یہ بہت برے حالات سے گزر کر آ رہے ہیں اور ان کے لیے سائبان چاہیے، خیمے چاہیے، چارپائیاں چاہیے اور ان کو چٹائیاں چاہیے رہنے کے لیے جو ہے وہ تو کیا یہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم ان کے ساتھ کل لڑنے کے لیے جائیں گے اور جنگ کرنے کے لیے جائیں گے؟ کیا کسی نے یہ سوچا تھا؟ کسی کے وہم و گمان خواب و خیال میں تھا؟ ریاستی مقتدران نے کیا کیا؟
पाकिस्तान में पहली बार जो कानून लाया गया, इलेक्टेड लोगों को नाअहल करने का कानून पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद नाफिज किया गया। 4 वजीर आला गए, 1 2 3 4, सिर्फ सिंध से गए। सिर्फ सिंध के वजीर आला अयूब खोरो, पीर इलाही बख्श, काजी फजुल्ला, पीरज़ादा अब्दुस्तार और यूसुफ हारून, 4-5 वजीर आला जो थे, सिर्फ ये करप्ट थे। पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में करप्ट भी वो होते हैं जिनको ये एस्टैब्लिशमेंट कहे करप्ट हैं, वरना नहाए हुए हूं, पूरे के पूरे करप्शन में मुकम्मल धंसे हुए हूं, अंदर तक धंसे हुए हूं। अगर लोग अपने पूरे वजूद के साथ करप्शन में धंसे हूं, अगर वो उनके महबूब नजर हूं और मतलूब नजर हूं, तो फिर वो करप्ट नहीं करार पाते। शो सरवर्दी है। और ये जो है AK फजल हक, क्या किया था इन्होंने? पहले 4 सिंध के 4 वज़राए आला नाअहल, फिर उसको लाया 1 2 3 4, फिर वापस ले आए अयूब खोड़ो को। भाई अभी तो तुमने 4 साल पहले कहा था कि ये करप्ट है और नाअहल है और इसके तो बड़े जराइम हैं, बड़े गुनाह किए हैं, इसने तो लूट मार की है, सिंध को तो खा गया, ये कहां से फिर नेक हो गया? फिर उसको वापस ला रहे हो। फिर 53 में क्या हुआ? मार्च में इलेक्शन हो रहा है, जुक्तो फ्रंट इलेक्शन जीत रही है, 3 सीटों में से 29 भी नहीं है। वहां तो आपको हैरत होगी, आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। मैं तारीख पढ़ूंगा, ये कोई मैं इंकशाफ नहीं कर रहा हूं, तारीख है, आप भी पढ़ सकते हैं, आपको भी मालूम होगा कि मशरकी पाकिस्तान के इलेक्शन में, बंगाल के इलेक्शन में मौलवी AK फजल हक शेर बंगाल, जिसने करारदाद लाहौर पढ़ी थी, उसकी जमात ने थंबिंग मेजॉरिटी ली, स्वीपिंग मेजॉरिटी ली। और वहां पर जो इलेक्शन हुए, वहां कांग्रेस की सीटें मुस्लिम लीग से ज्यादा थी। मुस्लिम लीग की सीटें शायद 2 थी या 3 थी, 10 सीटें थी कांग्रेस के पास। पाकिस्तान बनने के बाद 1953 में, अभी 3 महीने नहीं चली, मार्च अप्रैल मई में जाकर पाकिस्तान की रियासती मुक्तदरा के शहंशाह मुअज्जम हजरत जनरल गुलाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं कि ये जो जुक्तो फ्रंट का वजीर आला है, कलकत्ता में जाकर पाकिस्तान के बारे में गलत बयान देता है और हुकूमत डिसमिस कर दी। अवाम की राय को कत्ल कर दिया गया एक मफरूजा बात के ऊपर, जिसका कोई सबूत नहीं था। बताया तक नहीं गया है कि कलकत्ता के एयरपोर्ट पर मौलवी AK फजल हक ने बयान ही क्या दिया था। हमने लोगों को गिरबानों से पकड़कर धकेला है कि अलग हो जाओ। ख्वाजा नाज़मुद्दीन के घर पर तो मुस्लिम लीग बनी थी, नवाब सलीमुल्लाह खान का घर था ना। ढाका में तो मुस्लिम लीग बनी थी। उसने बुलाया ख्वाजा नाज़मुद्दीन को और तहकीरो हद कर दी, तौहीन की। और जो बानियाने पाकिस्तान में था, उसको कहा, बंगाल में जो आपके साथ खड़ा हुआ था, जिसके घर में मुस्लिम लीग बनी थी, उसका कहा कि तुम जाओ, तुम जो है पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं हो।
یہ کام اتار چکی تھی پہلے، لیاقت علی خان کو یہ بھیج چکی تھی اسٹیبلشمنٹ، اور اسی تخت گاہ پر جس پر ایک بڑے عرصے کے بعد ایک اور وزیر اعظم کو وہاں پر قتل کیا گیا، اسی جگہ پر، اور پھر یہ کیا گیا ہے خواجہ ناظم الدین کے ساتھ، بالکل بے توقیر کر کے ان کو نکال دیا گیا، ان کی توہین کی گئی اور تذلیل کی گئی، اور کہا کہ آپ چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ طریقے تھے ان کے ملک کو چلانے کے۔ اور مارشل لا کیوں لگا؟ میں آپ کا زیادہ وقت لے رہا ہوں تو مجھے بالکل بتا دیجیے گا، 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، سم اپ کرتے ہوئے میں چلا جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ اگر میرا پہلا انٹریکشن ہوا ہے تو میں اپنا بھی بتا دوں، اور آپ سے بھی میں نے سنا ہے، اور ہمارا یہ انٹریکشن ہو کہ ہم کہاں کہاں کس کس جگہ پر کہاں کہاں اسٹینڈ لے رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ مارشل لا کیوں لگایا گیا؟ سہروردی نے کہا تھا، چندر گپت موریہ کی بات کو دہرایا تھا، جو سکندر اعظم جب آیا تو ٹیکس لا کے تخت گاہ سے موریہ نے کہا تھا کہ اگر تم ہم سے دریائے سندھ چھیننے آئے ہو اور اس کے معاونین دریا چھیننے آئے ہو تو ہماری فوجیں تم سے جنگ کریں گی، اور اگر دولت لینے کے لیے آئے ہو اور پھر مقابلہ کریں کہ ہم تمہیں کتنی دولت دیتے ہیں اور تمہارے پاس کیا دولت ہے۔ اور یہ بات کی بات ہے 57 میں اور 58 میں سہروردی سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ پاکستان کے 3 دریاؤں کا سودا کریں، اور انکار کر دیا سہروردی نے کہ نہیں، میں دریاؤں کا سودا نہیں کروں۔ نون جیسے آدمی نے، جو بیچارہ سب مسو تھا، فیروز خان نون نے بھی منع کر دیا کہ میں نہیں، سودے میں میں نہیں آؤں گا اس کو۔ یوجین پیچھے لگا ہوا تھا جو ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ تھا، اور وہ جو تھا جان ڈگلس ولاس اور اس کا بھائی ایلن ڈگلس ولاس، یہ 2 بھائی تھے، ایک وزیر خارجہ تھا اور ایک جو ہے CIA کا ہیڈ تھا۔ یہ 2 آدمی لگے ہوئے ہیں پیچھے، اور یوجین لگا ہوا ہے جو ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ہے، یہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب کسی طرح سے معاہدہ کرو، اور دریاؤں کو جو ہے وہ فیروز پور اور گرداسپور کے وہ ہو چکا ہے، ہیڈ ورکس پر قبضہ ہو چکا ہے، پورے سندھ میں قحط پورے پاکستان میں قحط پھیل چکا ہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، اناج کو نہیں مل رہا ہے، لہذا آؤ اور سودا کرو۔ پورا پاکستان شدید ترین قحط میں مبتلا کر دیا گیا، اور اس کی شہرک پر ہاتھ رکھ دیا گیا، اور وہ سارے کا سارا جو پانی ہے روک دیا گیا، چونکہ سارا ہمارا سسٹم ہی اس کے اوپر تھا، فیروز پر سسٹم تھا، اور وہ جبرن اس کو ریڈ کل اپنے ادھر شامل کر دیا تھا اور ادھر گرداسپور کو دے دیا تھا۔ اس کے بعد اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب آپ سندھ کے یہ دریا جو ہیں پاکستان کے، یہ ستلج کو اور بیاس کو اور راوی کو جو ہے آپ انڈیا کے حوالے کرو، اور کوئی منتخب وزیر اعظم، منتخب تو بیچارے تھے ہی نہیں، ایسے سویلین وزیر اعظم تھے، ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ حوالے کریں، نہیں کیا۔ پھر وہ 6.5 فٹ کا بلوان پہلوان جو ہے فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کو لایا گیا، اور اپنے سامنے دونوں بھائی یہاں تھے، جان فاسٹر ولاس اور ایلن فاسٹر ولاس، دونوں بھائی یہاں کراچی میں موجود تھے، اور دونوں نے اپنی نگرانی میں مارشل لا لگوایا تھا۔ پھر 2 سال بھی نہیں لگے، 60 میں معاہدہ ہو گیا، اور آپ کے دریا ان کے حوالے کر دیے گئے، اور اتنے پیسوں میں یہاں فیڈرل ایریا میں گھر بھی نہیں ملتا ہے آج کے دن میں، جتنے پیسوں میں یہ دریا بیچے گئے۔ کیا ہوتا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اور کس طرح سے ہوتا رہا ہے؟ وسائل کو اس طرح سے بیچا گیا۔ آج بھی جب وہاں پر بنتا ہے تو ہمارا واٹر کمشنر جو ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے، MKM بیٹھی ہے، ANP بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، وہ مسلم لیگ کار بیٹھی ہے، نون لیگ بیٹھی، بابا پوچھو تو صحیح، یہ جماعت علی شاہ کمشنر کیسے کہہ رہا تھا کہ انڈیا کا حق ہے جہاں چاہے ڈیم بنائے، جہاں چاہے اپنے جو ہے وہ پاور پروجیکٹس لگائے؟ کیسے اتنے ذخائر ہیں کہ جو دریا کہے گئے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، ان دریاؤں کو کیسے لے لیا گیا؟
ابھی 2 سال 3 سال پہلے ابھی ہمارا واٹر کمشنر وہ کیس لڑ رہا ہے اور ہم میں کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ دھڑلے سے سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا۔ دیکھیں پانی نہیں ہوگا، اب نہیں ہے۔ یہ جو ہم بجلی کے بحران کی بات کرتے ہیں، جام شوروں میں کیا ہے، پانی کا زور دیکھ لیں آپ۔ میں تو 1.5-2 ہفتہ پہلے گیا تھا، پانی تھا ہی نہیں، گڈو میں نہیں ہے، چشمہ میں نہیں ہے، تونسا میں نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو آپ کی ہائیڈرو پاور کیسے بنے گی؟ موجود ہی نہیں ہے۔ تربیلا میں جو ہے اپنی اس سے بھی کم ہے، یا پھر سیلاب آئے گا، جب سیلاب آ رہا ہوگا تو پانی آپ کی طرف چھوڑ دیا جائے گا، پھر اس کو سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ ساری صورتیں ہیں اس ملک کے ساتھ، اور اس ملک کی کوتاہ بین، کوتاہ نظر، اتنا چھوٹے چھوٹے ویژن لے کر، چھوٹے چھوٹے پٹی مفادات لے کر سوچنے والی اسٹیبلشمنٹ، بہت ہی چھوٹے ویژن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مقاصد رکھ کر اس پارٹی کو ہٹا دو، اس پارٹی کو اڑا دو، اس کو نکال دے دو، اس کو غدار کہہ دو، اس کو مجیب بنا دو، اس کو کچھ بنا دو۔ اس طرح کے چکروں میں پڑھ کر اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے عظیم تر مفادات کو شدید نقصان پہنچا۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں ہم سنگین بحران کی طرف گزر رہے ہیں۔ جو کچھ جس طرح کا تصادم ہونے جا رہا ہے، اور جس طرح کا تصادم کو اوائڈ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور پھر تصادم کی طرف بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ادارہ جاتی دنگل کی طرف جو صورتحال جا رہی ہے، اس ادارہ جاتی دنگل کو ہم کیسے اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ مکھن میں سے وہ بال کو کیسے نکالتے ہیں؟ یوں نکال کر آپ نے پھینک دیا، اس طرح سے ہوتا ہے۔ ادارے تو متعین ہیں کہ یہ ایگزیکٹو ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ جوڈیشری ہے۔ اداروں کا کردار بھی متعین ہے۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ بھئی یہ بات اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آئی تھی ضیاء الحق کو، کہ اس طرح سے حکومتیں ہٹائی جاتی ہیں، بس یہ نسخہ کیمیا ہے، اس طرح سے ہٹاؤ۔ بس کلمہ پڑھو، 58(2) کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ میری گزارش ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کو برقرار رہنا چاہیے، کہ ان اتحادیوں کو حکومت میں رہنا ہی چاہیے، میرا بالکل یہ مدعا ہی نہیں ہے۔ میرا مدعا یہ ہے کہ پاکستان کا جو سپریم لا آف دا لینڈ ہے وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اور پاکستان کا سپیریئر ادارہ جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کو بے توقیر نہ کیا جائے، آئین کو بے توقیر نہ کیا جائے، آئینی اداروں کو بے توقیر نہ کیا جائے، آئینی آفیسرز کو بے توقیر نہ کیا جائے۔ پریزیڈنٹ کا آفس میں کون بیٹھا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آفس کو بے توقیر نہ کیا جائے۔ پرائم منسٹر کون ہے، چیف جسٹس کون ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اداروں کی توقیر ہونی چاہیے۔ اداروں کی توقیر نہیں ہوگی تو افراتفری ہوگی، تصادم ہوگا، جھگڑا ہوگا، اور بڑا سنگین بحران ہوگا جس کو کوئی فیس نہیں کر سکے۔ آپ لوگ بالغ نظر ہیں، میں بالکل آخری بات کہہ کر میں جگہ لیتا ہوں۔ میں نے آپ کا بڑا وقت لے لیا ہے اور میں نے آپ کی بہت سمع خراشی کی ہے۔ مجھے اس کا شدید احساس ہے کہ ایسے کہ جیسے آپ پہلی بار میرے ہاتھ میں پکڑے گئے اور میں نے آپ کے اپنے جو ہے وہ سارے خیالات انڈیلنے کی کوشش کی ہے، میں اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ میں صرف ایک بات کو دیکھ رہا ہوں، جان رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس شہر سے میرا تعلق یہ ہے کہ میرے نانا اور نانی کی قبریں یہاں ہیں، میرے والد اور والدہ کی قبریں یہاں ہیں، میرے ماموں اور چچا اور رشتہ دار عزیز اقارب سب کی قبریں یہاں ہیں، اسی شہر میں۔ اس شہر سے میرا یہ تعلق ہے، اور جس طرح سے آپ کا تعلق ہے میرا اتنا ہی تعلق ہے۔ میں اپنا تعلق آپ سے بڑھانا اتنا بھی نہیں بڑھانا چاہتا ہوں، 1 سینٹی میٹر بھی اپنا حق آپ کے حق سے زیادہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اس لیے اس شہر کے ایک شہری کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں جو پیشین گوئی کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں بالکل غلط ہوں، لیکن میں بالکل ایک بات جو طے شدہ ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ اس شہر کے شہری 6 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، 4 ماہ بعد الیکشن پروسیس میں جب جائیں گے تو آپ سے، حکومت سے، اس شہر کے نمائندوں سے، ارکان اسمبلی سے
ایک سوال کریں گے، یہ وقت جو ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ لوگوں کو شہر میں امن دیں، گورننس دیں اور ڈلیوری دیں. ان تین چیزوں میں آپ بہت کمزور رہے ہیں اور لوگوں کو امن نہیں مل سکا ہے. بڑی بدقسمتی ہے، خود آپ کے کارکن بھی مارے جاتے ہیں اور دوسری جماعتوں کے کارکن بھی مارے جاتے ہیں. آپ شہر میں امن گارنٹی کریں، شہر میں لوگوں کو روزگار گارنٹی کریں، لوگوں کو مواقع گارنٹی کریں، لوگوں کو ایک بہتر گورننس دیں. کم از کم ایسی گورننس تو ہونی چاہیے کہ رات کو غریب آباد میں جب انڈر پاس بن رہا تھا تو ناظم جو ہے وہاں پر موجود تھا، رات کو 3:30 بجے میں نے 4 بار خود دیکھا. ایسی گورننس آپ لوگ ڈیلیور کریں اور آپ لوگوں کو کچھ ڈیلیور کریں، لوگوں کو کچھ دیں. لوگ بہت پریشان ہیں، اس شہر کے ہر زبان بولنے والے زیادہ پریشان ہیں. آپ سے لوگوں کی بہت توقعات ہیں، آپ ان کی توقعات پوری کریں. بہت مہربانی.